السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، معروف احراری لیڈر اور مجاہد ختم نبوت مظفر علی شمسی 1953 کی تحریک ختم نبوت میں دیگر رہنماؤں کے ساتھ گرفتار ہو گئے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری اور دیگر اکابرین کے ساتھ سکھر جیل کی ایک کوٹری میں انہیں بند کر دیا گیا۔ عید الفطر کا دن تھا۔ مظفر علی شمسی کی شدید بیمار بہن کا خط بھائی کو جیل میں اسی روز ملتا ہے، جسے پڑھ کر آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ وہ لکھتی ہے کہ میرے بھائیا، اس امتحان میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتی۔ اب قریب المرگ ہوں، بخار دامن نہیں چھوڑتا، 104 درجہ حرارت سے گرتا نہیں، کھانسی زوروں پر ہے۔ محبوب بھائی ڈاکٹر کو لائے تھے، ایکس رے میں ٹی بی کی ابتدائی منزل ہے۔ ماں باپ نے مجھے آپ کے سپرد کیا تھا اور اب موت مجھے لیے جا رہی ہے۔ کاش کہ میری آخری وقت آپ میرے پاس ہوتے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو مصائب برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقلال بخشے اور قیامت کے دن آپ کی قربانی ہمیں دربار رسالت میں سرخرو کرے۔ آپ بہادری سے قید کاٹیں، اگر زندہ رہی تو مل لوں گی، ورنہ میری قبر پر تو آپ ضرور آئیں گے۔ سب بچے سلام کہتے ہیں۔ اب ہاتھ میں طاقت نہیں، لہذا خط ختم کرتی ہوں۔ بھائیا سلام، بہن کی طرف سے۔ اس خط سے میرے دل میں ایک ہوک اٹھی۔ شاہ صاحب بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ سب نے عزیزہ کی صحت کے لیے دعا کی۔ اس خط کا مطلب وہی سمجھ سکتا ہے جو وطن سے دور ہو اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہو۔ اللہ اکبر! دین اسلام کے لیے، ناموس رسالت کے لیے کتنی بڑی قربانی۔ دوستو، عموریہ کے محاصرے کے دوران ایک شخص دیوار پر کھڑا ہو کر الیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں غستاخی کرتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر تکلیف کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ ہر مجاہد کی خواہش تھی کہ اس منحوس کے ہلاک کرنے کی سعادت اس کے حصے میں آئے، لیکن وہ تیروں اور حملوں کی زد سے محفوظ ایسی جگہ کھڑا ہوتا جہاں سے اس کی آواز تو سنائی دیتی تھی، لیکن اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی تدبیر سمجھ میں نہ آتی تھی۔ یعقوب بن جعفر نامی ایک شخص لشکر اسلام میں ایک بہترین تیر انداز تھا۔ اس ملعون نے جب ایک بار دیوار پر چڑھ کر شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے لیے اپنا منہ کھولا، یعقوب گھات میں تھا، تیر پھینکا جو سیدھا جا کر اس کی سینے سے پار ہوا اور وہ گر کر ہلاک ہوا تو فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا واقعہ تھا۔ معتصم نے اس تیر انداز مجاہد کو بلایا اور کہا، آپ اپنے اس تیر کا ثواب مجھے فروخت کر دیجئے۔ مجاہد نے کہا، ثواب بیچا نہیں جاتا۔ کہا، میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں اور 1,00,000 درہم اسے دیے۔ مجاہد نے انکار کیا۔ خلیفہ نے 5,00,000 درہم اسے دیے۔ تب وہ جان باز مجاہد کہنے لگا کہ مجھے ساری دنیا دے دی جائے تو بھی اس کے عوض اس تیر کا ثواب فروخت نہیں کروں گا، البتہ اس کا آدھا ثواب بغیر کسی عوض کے میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں۔ معتصم اس قدر خوش ہوا گویا اسے ایک جہاں مل گیا ہو۔ معتصم نے پھر پوچھا، آپ نے تیر اندازی کہاں سیکھی؟ اس مجاہد نے فرمایا کہ بصرہ میں واقع اپنے گھر میں۔ معتصم نے کہا، وہ گھر مجھے فروخت کر دیں۔ وہ مجاہد کہنے لگا، وہ رمی اور تیر اندازی سیکھنے والے مجاہدین کے لیے وقف ہے، اس لیے اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ مجاہد نے اس جان باز مجاہد کو 1,00,000 درہم انعام دیے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی کی شان میں گستاخی کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ دوستو، حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ جو کہ سلطان عالمگیر کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں، حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی کو ایک بہروپیہ نے دھوکہ دینا چاہا۔ بادشاہ نے اسے پہچان لیا اور فرمایا، دھوکہ دینے میں تو کامیاب ہو جائے تو پھر مجھ سے جو مانگے گا وہ میں تمہیں دوں گا۔ اس بہروپیے نے بہت کوشش کی، لیکن حضرت عالمگیر نے جب دیکھا تو اسے پہچان ہی لیا۔ آخر مدت مدید کا بھلاوا دے کر وہ بہروپیہ صوفی زہد عابد بن کر ایک پہاڑ کی کھو میں جا بیٹھا، رات دن عبادت ہی میں مشغول رہتا۔ پہلے دیہاتیوں کا ہجوم ہوا، پھر شہریوں کا، پھر عمراء کا، پھر وزراء، سب آتے جاتے، یہ کسی طرف التفات نہ کرتا۔ شدہ بادشاہ عالمگیر سلطان تک، بادشاہ تک جا پہنچی۔ سلطان کو اللہ سے خاص محبت تھی، خود تشریف لے گئے۔ بہروپیے نے دور سے دیکھا بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، گردن جھکا لی اور مراقبے میں مشغول ہو گیا۔ سلطان منتظر رہے، دیر کے بعد نظر اٹھائی اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سلطان مؤدب بیٹھ گئے۔ ان کا مؤدب بیٹھنا تھا کہ بہروپیہ اٹھا اور جھک کر سلام کیا کہ ثانی پناہ، میں فلاں بہروپیہ ہوں۔ بادشاہ خجل ہوئے، یعنی شرمندہ ہوئے، اور پھر فرمانے لگے، واقعی اس بار میں نے پہچان سکا، اب مانگ جو مانگنا ہے میں عطا کروں گا۔ اس بہروپیہ نے کہا، اب میں آپ سے کیا مانگوں؟ میں نے اس کا نام جھوٹے طور پر لیا، اس کا یہ اثر ہوا کہ آپ جیسا جلیل القدر بادشاہ میرے دروازے پر بادب حاضر ہوا۔ اب سچے طور پر اس کا نام لے دیکھوں۔ یہ کہا اور کپڑے پھاڑے اور جنگل کو چلا گیا۔ سبق: دوستو، اللہ کا نام لینا بڑا باعث برکت ہے، اور اس کی یاد کی برکت سے دنیا کے بڑے بڑے لوگ بھی خدا کے در پر حاضری دینے لگتے ہیں۔ اور دوستو، اس کے ساتھ یہ اضافہ کروں کہ کسی اللہ والے کی اگر آپ نقل بھی اتاریں گے نا تو اللہ اسے بھی پسند کر لیں گے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنے کی کوشش تو کریں۔ دوستو، احمد بن طولون رحمت اللہ تعالی معتز باللہ کے زمانے میں مصر کے حاکم تھے۔ اس سے پہلے وہ معروف ترکی بادشاہ طولون کے پاس رہتے تھے، اور طولون نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ طولون رحمت اللہ تعالی نے انہیں کسی کام سے دارالامارہ بھیجا، یعنی احمد بن طولون کو بادشاہ طولون نے کسی کام کے لیے دارالامارہ بھیجا۔ وہاں انہوں نے بادشاہ کی ایک کنیز محل کے کسی خادم کے ساتھ بے حیائی میں مبتلا دیکھی۔ احمد بن طولون رحمت اللہ تعالی اپنے کام سے فارغ ہو کر بادشاہ کے پاس واپس پہنچے، لیکن اس قصے کا اس سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ ادھر کنیز کو یہ یقین ہو گیا کہ ابن طولون رحمت اللہ تعالی بادشاہ سے ضرور میری شکایت کریں گے، اس لیے اس نے یہ حرکت کی کہ طولون کے پاس جا کر احمد بن طولون رحمت اللہ تعالی کی شکایت کر دی کہ وہ ابھی میرے پاس آئے تھے اور مجھے بے حیائی پر آمادہ کرنا چاہتے تھے۔ کنیز نے شکایت اس انداز سے کی کہ بادشاہ طولون اس سے بہت متاثر ہوا، اور اس نے فوراً احمد بن طولون رحمت اللہ تعالی کو بلوایا، اور کنیز کی شکایت کا زبانی طور سے تو کچھ ذکر نہیں کیا، البتہ ایک مہر شدہ خط ان کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ یہ خط فلاں امیر کے پاس پہنچا دو۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ جو شخص یہ خط تمہارے پاس لا رہا ہے اسے فوراً گرفتار کر کے قتل کر دو اور اس کا سر میرے پاس بھیج دو۔ احمد بن طولون رحمت اللہ تعالی کو ادنا وہم بھی نہ تھا کہ ان کے خلاف اتنی بڑی سازش ہو چکی ہے۔ وہ خط لے کر روانہ ہوئے۔ راستہ میں اسی کنیز سے ملاقات ہو گئی۔ کنیز یہ چاہتی تھی کہ بادشاہ احمد بن طولون رحمت اللہ تعالی کو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لے،
تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میری شکایت درست تھی۔ چنانچہ اس نے احمد بن طولون رحمت اللہ تعالی کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ مجھے ایک ضروری خط لکھوانا ہے، آپ خط لکھ دیجئے اور آپ بادشاہ کا جو مکتوب لے کر جا رہے ہیں وہ میں دوسرے خادم کے ذریعے بھجوا دیتی ہوں۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کا مکتوب اسی خادم کے حوالے کر دیا جس کے ساتھ وہ مبتلا ہوئی تھی۔ وہ خادم خط لے کر اسی امیر کے پاس پہنچا۔ امیر نے خط پڑھتے ہی اسے قتل کرا دیا اور اس کا سر طولون کے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ وہ سر دیکھ کر حیران رہ گیا اور احمد بن طولون رحمت اللہ تعالی کو بلوایا۔ احمد بن طولون رحمت اللہ تعالی نے سارا ماجرا سنا دیا اور کنیز نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس دن کے بعد سے بادشاہ کی نظر میں احمد بن طولون رحمت اللہ تعالی کی وقعت دو چند ہو گئی اور اس نے وصیت کی کہ میرے بعد احمد بن طولون کو بادشاہ بنایا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے محبوب کی کیسے حفاظت کی، اپنے محبوب بندے کی۔ سچ ہے کہ ایک چال وہ چل رہے تھے اور ایک تدبیر اللہ کر رہا تھا اور اللہ کی تدبیر ہی غالب آتی ہے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی، جس کا نام اسلامی تاریخ میں ہمیشہ عزت و احترام سے لیا جائے گا، جو تاریخ کی آبرو اور حکمران قوم کا بھرم تھا، وہ عظیم شخصیت جس کا نام سنتے ہی مغربی دنیا کانپ اٹھتی تھی، جس کی تلوار ساری عمر خدا کی راہ میں بے نیام رہی، جس نے اسلام کی حمایت میں تنہا متحدہ عیسائیت دنیا کا مقابلہ کیا اور مرتے دم تک مقابلے میں اسلام کے علم کو بلند رکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی کا مقصد شام سے یہودیوں کو نکالنا تھا، لیکن بعض اندرونی مسالے سے فرنگی فرما رواں سے وقتی مساحلیت ہو گئی تھی، لیکن رجینالڈ برابر اپنے معاملے سے ہٹتا جا رہا تھا۔ مسلمان تاجروں کے قافلے کو لوٹتا اس کا مسلمان تاجروں کو لوٹنا اس کا یہ ایک محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ 1186 میں مسلمان تاجروں کے ایک قافلے کو لوٹ کر اہل قافلہ کو اس نے گرفتار کر لیا۔ جب ان لوگوں نے اس سے رہائی کا مطالبہ کیا تو اس نے مذاق کے لہجے میں کہہ دیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، اس سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ آ کر چھڑا لے؟ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو رجینالڈ کی اس غصاخانہ گفتگو کی خبر ملی تو اس نے قسم کھا کر کہا، اس صلح شکن کافر کو خدا نے چاہا تو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ صلیبی لڑائیوں کے سلسلے میں ایک موقع پر فرنگیوں کو شکست ہو گئی۔ فرنگی شہنشاہ شہزادے قید ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش ہو رہے تھے، لیکن پول کے بیان کے مطابق اس جنگ میں گائی پیٹرولون رجینالڈ بھی گرفتار تھے۔ سلطان ایوبی نے گائی کو تو اپنے پہلو میں جگہ دی اور باقی امراء کو حسب مراتب بٹھایا۔ سلطان ایوبی کو دیکھ کر رجینالڈ کو اپنی بدعمالیاں یاد آ گئی اور ساتھ ہی ساتھ سلطان کی قسم بھی یاد آ گئی جس نے رجینالڈ کا خون خشک کر دیا۔ گائی کی دلی تمنا تھی کہ سلطان رجینالڈ کو معاف کر دے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے گائی کو اس کی تمام بدعمالیاں گنائی اور یہ بھی کہا کہ اس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہتا ہوں، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں سے رجینالڈ کا سر قلم کر دیا۔ گائی رجینالڈ کا یہ انجام دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اطمینان دلایا کہ ہم مسلمانوں کا یہ دستور نہیں ہے کہ لوگوں کو خواہ مخواہ قتل کرتے رہے۔ رجینالڈ کو تو صرف اس کی حد سے بڑھتی ہوئی بدعمالیوں کے نتیجے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی پاداش میں قتل کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
دوستو حضرت صالح بن بشیر رحمت اللہ تعالی بڑے صاحب باطن اور اہل دل تھے۔ وہ بڑے عبادت گزار اور مشہور قاریوں میں سے تھے۔ ان کی آواز میں بڑا درد تھا۔ ان پر خوف خدا کا ایسا غلبہ تھا کہ منہ سے جو بات نکلتی وہ سامعین کے دل پر فوراً اثر کرتی تھی۔ وہ حق بات کہنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ مہدی کی دعوت پر شاہی محل تشریف لائے تو مہدی نے اپنے بیٹوں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم دونوں کھڑے ہو جاؤ اور آگے بڑھ کر اپنے چچا کو سواری سے اتارو۔ چنانچہ دونوں آگے بڑھے۔ یہ دیکھ کر حضرت صالح رحمت اللہ تعالی اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوئے اور دل میں کہنے لگے، اے صالح، اگر تو نے یہ سب اعمال یعنی یہ نیک اعمال اسی دن کے لیے کیے تھے تو یقیناً تو ہلاک ہو گیا۔ غرض یہ کہ آپ مہدی کی اس غیر معمولی تعظیم سے بالکل متاثر نہ ہوئے۔ پھر ایک مرتبہ جب وہ بغداد میں موجود تھا تو اس کے پاس گئے اور چند ابتدائی کلمات کے بعد اس سے فرمایا کہ یاد رکھو، سب سے زیادہ بد نصیب وہ انسان ہے جو اپنی خواہشات کا غلام ہو اور اس نے خواہشات کی تکمیل تقرب اللہ کے بہانے سے کی ہو۔ اس کے برخلاف قیامت کے دن اس شخص کا قدم بڑا مضبوطی سے اپنی جگہ جمع رہے گا جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہنے میں سب سے زیادہ مضبوط اور مستعد ہوگا۔ آپ جیسا بلند مرتبت بادشاہ اگر کبھی معصیت کا ارتکاب کرے تو کوئی شخص اس کو روکنے والا نہیں ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ برائیوں کو بھی اچھائیاں بنا کر پیش کیا جائے گا، اور جو خیانت شعار علماء ہیں وہ آپ کے ناپسندیدہ کام کے بہتر ہونے کے دلائل بیان کریں گے، اور یہ وہ زبردست جال ہے کہ جس کے ذریعے دنیا آپ جیسے لوگوں کا شکار کر لیتی ہے۔ آخر میں فرمایا، امیر المومنین، آپ میری نصیحتوں کو برداشت کریں، میں نے ان کے بیان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اس سے مہدی رونے لگا۔ پھر اس نے صرف سننے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان نصیحتوں کو لکھوا کر سرکاری دفتروں میں محفوظ کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، ابن حمدون کہتا ہے کہ میں نے قسم اٹھا لی اور اللہ سے عہد کیا کہ جوے کے ذریعے مال نہیں حاصل کروں گا۔ اس ذریعے سے جو چیز مجھے ملے گی اسے موم بتی جلانے، نبیذ پینے یا مغنیہ کے معاوضے میں دے دوں گا۔ ایک دن میں معتزد کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے 70,000 درہم کی شرط جوے میں جیت لی۔ معتزد رقم کی ادائیگی سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے اٹھا۔ میں بیٹھا سوچتا رہا۔ مجھے اپنی قسم پر ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ان 70,000 سے کتنی مشالیں جلاؤں گا، کتنی شراب پیوں گا یا کتنی لونڈیوں کی اجرت دوں گا۔ قسم اٹھانے میں اتنی جلدی کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میں نے قسم نہ اٹھائی ہوتی تو اس رقم سے جاگیر خرید سکتا تھا۔ جب بادشاہ نے سلام پھیرا تو مجھے کہا، تم کیا سوچ رہے تھے؟ میں نے کہا، بہتر سوچ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، سچ سچ بتاؤ۔ میں نے اسے سچ سچ بتا دیا۔ بادشاہ نے کہا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جوے میں تمہیں 70,000 دوں گا؟ جاؤ اور اس کے بارے میں مت سوچو۔ یہ کہا اور اٹھ کر نماز فرض پڑھنا شروع کر دی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر مجھے پہلے سے بھی زیادہ غم لاحق ہوا اور مال کے جاتے رہنے پر مجھے بہت ندامت ہوئی۔ میں اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگا اور ملامت کرنے لگا کہ کیوں سچ سچ بتایا تھا۔ جب بادشاہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے کہا، اے ابو عبداللہ، میری زندگی کی قسم، سچ سچ بتاؤ کہ اب تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے سچ سچ بتا دیا۔ بادشاہ کہنے لگا، جہاں تک جوے کا تعلق ہے اس کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، وہ گناہ ہے۔ میں تمہیں اپنے مال سے 70,000 دوں گا۔ اس طرح تمہیں رقم دینے میں مجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہیں لینے میں گناہ ہوگا۔ اس طرح تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تم حلال طریقے سے جاگیر بھی خرید سکو گے۔ یہ سن کر میں نے بادشاہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا، مال لیا اور اس کے ساتھ جاگیر کا سودا کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے سچ بولنے کی برکت۔ تو دوستو، اس لیے ہر معاملے میں سچ بولا کریں۔
دوستو جھیل بیکال سے منگولوں کے فتنے نے عالم اسلام کو بے حد متاثر کیا۔ بخارا اور سمرقند خس و خاشاک کی طرح اس سیلاب کی نظر ہو گئے۔ حضرت نجم الدین رحمت اللہ تعالی اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ منگولوں کے ظلم سے بچنے کے لیے تم لوگ کسی ایسے مقام پر چلے جاؤ جو منگولوں کے دستے ظلم سے بحر ہو۔ آپ کے مریدوں نے آپ کو اکیلا چھوڑ کر خود محفوظ مقام پر جانے سے اعتراض کیا، مگر آپ نے اپنے مرید خاص شیخ مجدد الدین اور دیگر مریدوں کے علاوہ سب کو ہجرت کا حکم دیا اور خود منگولوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کے مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ منگولوں کو بد دعا دے دیں تو تب وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، پھر یہ جنگ کرنے کا ارادہ یعنی یہ جنگ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، آپ بد دعا کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ ان منگولوں کو بد دعا کی بجائے تلوار کے ذریعے واصل جہنم کیا جائے گا۔ اس طرح آپ نے کافر منگولوں کے ساتھ جنگ کا فیصلہ کیا۔ آپ کے مرید اور آپ کے سامان جنگ سے لیس ہو آپ کے مرید اور آپ خود سامان جنگ سے لیس ہو کر میدان کارزار میں آ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ آپ نے جو خرقہ پہن رکھا تھا وہ آگے سے کھلا ہوا تھا، اس کو آپ نے دونوں اطراف سے باندھ لیا تھا۔ پھر آپ نے اپنے مریدوں کو ہدایت کی کہ شہادت کا اس سے بہتر کوئی موقع نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد آپ نے منگولوں پر حملہ کر دیا۔ آپ اور آپ کے مریدوں پر تیروں کی بارش کر دی گئی۔ ایک تیر آپ کے سینے میں پیوست ہو گیا، مگر آپ نے ہمت نہ ہاری اور بڑی پامردی سے منگولوں کے پاک نمودوں والے پرچم پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے واصل حق ہو گئے۔ آپ کی روح پرواز کر گئی، مگر آپ نے پرچم نہ چھوڑا۔ منگولوں نے پرچم چھیننے کی بہت کوشش کی، مگر بڑے بڑے زور آور بھی پرچم واپس نہ لے جا سکے۔ آخرکار یہ طے پایا گیا کہ جتنا پرچم آپ کے ہاتھ میں ہے اس سے بقیہ حصہ کاٹ لیا جائے۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت نجم الدین کبرا شہید ولی اللہ ہیں۔ آپ کی شہادت 618 میں ہوئی تھی۔ دوستو شاہان سلجوقیہ سے تغرل بادشاہ ایک مرتبہ اپنے لشکر سمیت موصل کی طرف روانہ ہوا۔ یہ عظیم لشکر راستے میں ایک گاؤں میں پہنچا تو گاؤں والوں پر زیادتیاں شروع کر دی، جن سے گاؤں والے بڑے پریشان ہوئے۔ اسی رات تغرل بادشاہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ بادشاہ نے سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پھیر لیا اور فرمایا، اللہ نے تمہیں اپنی مخلوق پر حاکم بنایا اور تم اس کی مخلوق کو پریشان کرنے لگے ہو، کیا تم اللہ کے قہر اور جلال سے نہیں ڈرتے؟ بادشاہ کی آنکھ کھلی تو وہ کانپ رہا تھا، اور اسی وقت اس نے سارے لشکر میں منادی کرا دی کہ خبردار کوئی سپاہی کسی شخص پر ذرہ بر بھی زیادتی نہیں کرے گا، ورنہ اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دوستو امیر اندلس عبد الرحمن ناصر نے ہسپانیہ میں ایک خوبصورت شہر کی تعمیر کی تھی، جس پر ایک مدت تک بڑے اخراجات ہوتے رہے۔ یہ ایک ایسا فضول مشغلہ تھا کہ حضرت منذر رحمت اللہ تعالی کو یہ قطعاً پسند نہیں تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ اس سے یوں مخاطب ہوئے، امیر المومنین، دنیا بہت ہی بے فائدہ اور غدار ہے، اس لیے اس زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ آپ کی گزشتہ تاریخ روشن کارناموں سے آراستہ ہے، اس لیے ان ناروا کاموں سے اپنے رب کو ناراض نہ کریں اور اپنی گزشتہ تاریخ کو بے قیمت نہ بنائیں۔ یہ سن کر عبد الرحمن ناصر اس قدر متاثر ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو روان تھے۔ اس کے بعد حضرت منذر رحمت اللہ تعالی تو واپس چلے آئے، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی آپ کے پاس آیا۔ اس کو دیکھ کر فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ عبد الرحمن پر شیطان کا جادو پھر چل گیا ہے، اور شاید تم میری گرفتاری کے لیے آئے ہو۔ میں تو کب سے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا منتظر ہوں، چلو ابھی چلتا ہوں۔ اس پر اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے غلط سمجھا ہے، میں تو آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ ناصر نے محل کی چھت کے گنبد توڑوا دیے ہیں اور سونے چاندی کا سامان نکال کر معمولی سامان لگانے کا حکم دیا ہے،
اور یہ بھی حکم جاری کیا ہے کہ محل کے تمام مجسمے گرا دیے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، نصیحت تب اثر کرتی ہے جب وہ خالص لی وجہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ اس لیے کسی کو نصیحت کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کو ضروری اپنی نیت کے اندر شامل کریں، ورنہ آپ کی جو نصیحت ہوگی مد مقابل اس کو نصیحت نہیں بلکہ آپ کی تانا زنی سمجھے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ چیزی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔